قبلہ چھوٹے لالا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار جس شخصیت جس ہستی کو میں دعوت دے رہا ہوں اسی شخصیت کے لکھے ہوئے یہ اشعار حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب کے لکھے ہوئے کہ ثانی لاسانی مہر علی، ثانی لاسانی مہر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، ثانی لاسانی مہر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، تنویر نبی تصویر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، تصویر نبی تنویر نبی تصویر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، اور گل ہیں وہ چمن رسالت کے، پوتے سلطان ولایت کے، ماتھے پہ سجائے نام نبی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، ماتھے پہ سجائے نام نبی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، ملجا ہیں سب دکھیاروں کے، ماوا ہیں غم کے ماروں کے، ملجا ہیں سب دکھیاروں کے، ماوا ہیں غم کے ماروں کے، دیدار ہے جن کا دید علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، دیدار ہے جن کا، ملجا ہیں سب دکھیاروں کے، ماوا ہیں غم کے ماروں کے، ملجا ہیں سب دکھیاروں کے، ماوا ہیں غم کے ماروں کے، دیدار ہے جن کا دید علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، اور جو بابا قطب و معین کے ہیں، معین کے ہیں، شہزادے مہر مبی کے ہیں، ہے جن کا ہر ایک کام جلی، ہے جن کا ہر ایک کام جلی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، شاہ عبدالحق گیلانی ہیں۔ اور مقطع کا شعر ہے، میں یقیناً مشہدی صاحب جیسا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ سماعت کر رہے ہیں سبحان اللہ کی صداؤں میں، تو یہ مقطع کا شعر کہ ہم مشہدی در پہ آئے ہیں اور دامن کو پھیلائے ہیں، ہم مشہدی در پہ آئے ہیں دامن کو پھیلائے ہیں، خیرات جو دیں گے آج بھلی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، خیرات بھلی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں، ماتھے پہ سجائے نام نبی، دیدار ہے جن کا دید علی، دیدار ہے جن کا دید علی، تنویر نبی تصویر علی، تنویر نبی تصویر علی شاہ عبدالحق گیلانی ہے۔ حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی اپنے افکار و خیالات بلکہ اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وأولیاء ملته اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا
والعاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب زباں پر میری سرکار کا نام آتا ہے، جب زباں پر میری سرکار کا نام آتا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا سلام آتا ہے۔ جب زباں پر میری سرکار کا نام آتا ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا سلام آتا ہے، اور گولڑے پاک میں یہ لاکھوں کا اجتماع اس بات کو بڑی خوبصورتی سے کھول رہا ہے کہ دور تک وقت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، دور تک وقت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں جب کبھی ان کے غلاموں کا غلام آتا ہے۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شاہ فیروز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی اس انتہائی بابرکت پروقار اور صاحبان علم و کردار سے بھری ہوئی نشست میں مجھ جیسے نکمے کا کھڑے ہو کے کچھ عرض کرنا، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فیض مرحوم نے کہا تھا کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ لیکن خواجہ غلام علی حیدر کے بقول اس نیت کے ساتھ کہ گو نکمے ہیں، نکارے ہیں، نالائق ہیں، لیکن بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی، تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھیں وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی سہی۔ اور دائیں بائیں دیکھیں سادات مشائخ علماء کی عجیب بہار لگی ہے، انہیں دیکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ تیرے عالم فاضل مفتی بہت، ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی۔ تو پاکوں کی بارگاہ میں کتڑوں مندڑوں کی فہرست میں نام لکھوانے کے لیے چند جملے جس عنوان کے تحت میں عرض کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں، وہ عنوان یہ ہے کہ آخرت کی بہتری کا بنیادی راز کیا ہے، اور اس راز کے حوالے سے آج جس ہستی پاک کا چہلم شریف ہے، میرے ممدوح الشاہ السید عبدالحق گیلانی گولڑوی، آپ کا اس جہان میں اعزاز کیا ہے، بغیر کسی تمہید کے کہ آخرت کی بہتری کا بنیادی راز کیا ہے، اور اس حوالے سے
حضرت چھوٹے لالا جی سرکار کا اعزاز کیا ہے؟ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 83 کو میں نے بطور سہارا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں میرا مالک آخرت کی بہتری کا راز عطا فرما رہا ہے، اور چونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں بھی اشاروں سے کام لوں گا، اور علماء صلحاء کی محفل ہے، یہاں اشارے کام دے جائیں گے۔ مالک فرما رہا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ دنیا والوں بھلی نہ پڑنا، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، آخرت اگلا جہان جو دائمی زندگی والا جہان ہے، جو ہمیشہ رہنے والا جہان ہے، اس کی بہتری کے حوالے سے یہ اصول یاد رکھنا کہ آخرت کی بہتری دولت اور جائیداد سے نہیں ملتی، آخرت کی بہتری کوٹھیوں اور کاروں سے نہیں ملتی، آخرت کی بہتری پاؤنڈز اور ریال سے نہیں ملتی، حتیٰ کہ کلیئر ہو گیا لا یریدون علوا فی الارض، قرآن اعلان کر رہا ہے اگلے جہان کی بہتری مل جائیداد زمینداری سے نہیں ملتی، بلکہ آخرت کی بہتری عاجزی اور انکساری سے ملا کرتی ہے۔ آخرت کی بہتری عاجزی اور انکساری سے ملا کرتی ہے۔ یوں اگر سادہ کر لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں جو جتنا صاحب عجز و انکسار ہوتا جاتا ہے، اتنا وہ رب کی بارگاہ میں صاحب وقار ہوتا جاتا ہے، اور جو جتنا صاحب تکبر و غرور ہوتا جاتا ہے، اتنا وہ رب کی بارگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک لفظ میں اس تکبر اور عاجزی کا تعارف کروا دوں تاکہ میرے سامعین کے لیے بات سمجھنے کی آسانی ہو جائے۔ یہ تصوف کا بہت بڑا مضمون ہے، اور اگر تصوف کا سبق گولڑا پاک کی سرزمین سے نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ صرف ایک جملے میں عرض کر دوں، تکبر کسے کہتے ہیں اور عاجزی کسے کہتے ہیں، ایک فکرے میں یاد رکھ لیں، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ تکبر اور خماری کہلاتا ہے، اور بہتر ہوتے ہوئے بھی، اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی، افضل ہوتے ہوئے بھی حضرت شاہ عبد الحق گیلانی کی طرح خود کو دوسروں جیسا بلکہ دوسروں سے بھی نیچا سمجھنا یہ عاجزی اور انکساری کہلاتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو اس نقطے پر روک کے سمجھوں گا کہ میں نے پیغام انصاف سے پہنچا دیا۔ صاحبان ذی وقار، یہ جو عاجزی ہے، یہ جو انکساری ہے، جو حضرت شاہ عبد الحق گیلانی گولڑوی کی کمال کی صفت تھی، بہت بڑے ایک شیخ تصوف کا فرمان ہے کہ بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے کوئی بندہ خود کو نیچا محسوس نہ کرے۔ بڑا وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کے کوئی بندہ خود کو نیچا محسوس نہ کرے۔ مجھے خوشامد آتی بھی نہیں، مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں، میری چند ملاقاتیں ہوئی، میرے بزرگوں کی بہت سی ملاقاتیں تھیں، باقی احباب نے بھی یہی بتایا کہ حضرت شاہ عبد الحق گیلانی گولڑوی یہ وہ ہستی تھے جن کے پاس بیٹھ کے بندے کو خود کو چھوٹا سمجھنا محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں بندہ سمجھتا تھا جب ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ زمین سے اڑ کے فضاؤں میں سیر کرنے والا ہو جایا کرتا تھا۔ تو عاجزی اور انکساری پہ بات ہماری چل رہی ہے۔ عاجزی اور انکساری کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے دن فیصلہ ہو گیا تھا جب حکم ہوا تھا نا اسجدوا لآدم،
आदम को सजदा करो, तो दो जमातें बन गई थी। एक हो गई थी साजिदीन की जमात, आजिजी वाली, और दूसरा वो मलून जो अकड़ गया था। और उससे जब पूछा गया कि क्यों अकड़ा है, क्यों सजदा नहीं किया, तो उसने जवाब यही तकब्बुर वाला दिया। उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं नहीं सजदा करूंगा क्योंकि मैं इससे बेहतर हूं। बस यही वो जुमला है जो बर्बाद कर देता है, यही वो फिक्र है जो बर्बाद कर देती है। पहले दिन फैसला हो गया कि जमातें दो हैं, एक है रहमान वाली जमात, एक है शैतान वाली जमात। और दोनों में फर्क बुनियादी ये है कि शैतान वाली जमात तकब्बुर और खुमारी वाली जमात है, रहमान वाली जमात आजिज़ी और इनकिसारी वाली जमात है। ये आजिज़ी और इनकिसारी कोई मामूली बात नहीं। अगर आप कुरान और हदीस पे गौर करें तो आजिज़ी ये इतनी अजीम हकीकत है कि ये अगर मैं पंचतन पाक की निस्बत से 5 जुमले बोलूं तो यकीनन आपको बहुत सा फैज नसीब होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में जब आजिज़ी को हम समझते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि आजिज़ी वो अजीम सिफत है कि जो रहमान की जमात की पहचान आजिज़ी है, दीन की असल और जान आजिज़ी है। नमाज से लेके हज तक सारी इबादतों की रूह और शान आजिज़ी है। अहले बैत और सहाबा का पैगाम आजिज़ी है। और 5वां और फैसला कुन जुमला, अल्लाह के वलियों का फैजान आजिज़ी है। रहमान की जमात का पहचान है। यह मैंने पहला जुमला कहा। अब मैं आपकी खिदमत में इसका 2 मिनट के लिए वजाहत कर दूं। इसमें कोई शक नहीं है कि रहमान की जमात के सबसे बड़े सदर, सबसे बड़े सरबराह, सबसे बड़े बानी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये रहमान की जमात का सबसे बड़ा बानी, लीडर, सदर, सुप्रीम रहनुमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इनकी ताकत को जानते हो? एक बहुत बड़ा जमींदार आदमी था, वो कहता था हमारे पास ये जो जमीन है ना, ये आकड़ का बहुत बड़ा जरिया है। सारे किले, पंजाबी में एकड़ को किला कहते हैं, सारे किले भी बिक जाए ना तो हमारी धौण वाला किला सलामत रहता है, यानी वो तकब्बुर सलामत रहता है। तुम्हारे पास 1 मुरब्बा जमीन हो, तुम्हारा तकब्बुर खत्म नहीं होता। ज़हरा के बाबा को अल्लाह ने अर्श व फर्श का मालिक बनाया हुआ है। हर चीज का मालिक है मेरा रसूल, हर चीज पे कब्जा है मेरे रसूल का, हर चीज मिल्कियत है ज़हरा पाक के बाबा जान की। इतना बड़ा रसूल कि रसूल उसके मुक्तदी होने पे फख्र करे, इतना बड़ा रसूल कि जन्नत उसकी चाबियां कबूल कर लेने पर फख्र करे, इतना बड़ा रसूल कि हर सिफत उसमें होने पर फख्र करे। उस रसूल की आजिज़ी देखनी है तो मदीने के बाजार में देख, एक पगली औरत आती है, कभी मेरे नबी को लेकर इस गली में चली जाती है, कायनात का मौला उसी औरत के साथ उसी गली में चला जाता है। कभी इस गली में भाग पड़ती है, कायनात का मौला मेरा रसूल उसी गली में चला जाता है। कहां कायनात का मालिक, कहां पगलियों के हाजत रवाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए भाग रहा है। ये तुम्हें बताने के लिए कि ये जो आजिज़ी और इनकिसारी है, ये शैतान वाली जमात का फैजान नहीं, रहमान वाली जमात का फैजान। दूर नहीं जाते हम, चूंकि चिश्ती बैठे हैं और कादरी बैठे हैं, हम अपने सिलसिले के मुताबिक चलेंगे। आका की जात के बाद फिर कायनात के मौला हैं मौला अली। मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। पूरी कायनात पर लाजिम है मोहम्मद के बाद बेमिसल मोहब्बत अली और मुर्तजा से करनी है, और मोहम्मद के बाद बेमिसल मलकियत का मालिक अली और मुर्तजा है। मैं ये कहते हुए मजा लूंगा और आप भी मजा लेंगे कि अली इतना ऊंचा है
اتنا اونچا ہے کہ ساری کائنات جنت کی عاشق ہے اور جنت علی المرتضیٰ کی عاشق ہے. یہ میں خطابت نہیں پیش کر رہا، یہ میں محمد عربی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. ساری کائنات جنت کی، ساری کائنات جنت کی عاشق ہے اور جنت علی کی ذات کی عاشق ہے. وہ لہموں کا لہمی والا علی، وہ جسموں کا جسمی والا علی، اور نہیں سمجھ آتی تو انفسنا والا علی، انفسنا والا علی. وہ جو اتنا اونچا علی ہے، وہ جو اتنا بلند علی ہے. میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں بڑی پاک جگہ پہ کھڑا ہوں. خدا کی قسم، آج جس کو نام علی پک جائے، نہ اسے قبر میں کوئی روڑا ہے، نہ اسے حشر میں کوئی روڑا ہے. بتا دیا جائے قبر میں کہ میں غوث جلی کا دھوبی ہوں، قبر میں غوث جلی کا نام لے لیں تو قبر کے مسئلے نہیں بنتے. جب قبر میں علی کا نام لیں گے تب مسئلے کیسے بنے؟ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بندے کو آتا ہونا نہ. حضرات چشت اہل بہشت میں، پاکستان میں جن بزرگوں کے مزارات عالیہ ہیں، بلا شبہ ان میں سے کمال کی شان رکھنے والے زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر ہیں. حضرت کی اولاد سے بھی تشریف فرما ہے. بابا فرید الدین گنج شکر، اندازہ کرو کوئی چھوٹا بندہ ہے، کوئی معمولی انسان ہے، زہد الانبیاء ہے. کلیر والے جیسا بنایا، خواجہ نظام پاک جیسا بنایا. یہ دلی، یہ کلیر، یہ تونسا، یہ مہار، یہ گولڑا شریف، ہر جگہ پہ اس کا لنگر اور فیضان آ رہا ہے. بابا فرید اتنا اونچا، لیکن اس کی عاجزی دیکھ. کہا لوگوں کالے مینڈھے کپڑے، کالے مینڈھے کپڑے تے کالا مینڈھا ویس، اوے گنی بھریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش. جن کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں، جن کی بلندی کو سلام پیش کیے جا سکتے ہیں، وہ فرید دوسری جگہ پہ بولتا ہے اور کہتا ہے اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا تے ول مسیت جا. اب یہ فرید کہہ رہا ہے، تو میں نہیں کہہ رہے. اٹھ فریدہ ستیا تے ول مسیت. بڑے عالم، بہت بڑے مفکر محقق حاضر ہوئے اور آ کے کہتے ہیں قبلہ آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مجھے کوئی ایسی مت دیں، کوئی ایسی نصیحت دیں کہ میں پھسلوں نہیں، میں ڈگمگاؤں نہیں، میں صراط مستقیم پہ رہوں. تو حضرت ثانی صاحب کا معمول بھی تھا اور جواباً مت بھی وہی عطا فرمائی. آپ نے کہا عالم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفسر و محقق صاحب، مت ایک ہی دیتا ہوں، اگر یاد رہی تو ڈگمگاؤ گے نہیں، منزل پر پہنچو گے، انعمت علیہم میں سے ہو جاؤ گے. جناب تو آپ نے فرمایا بیلی مت یہ ہے، ٹوپی میڑی صابن تھوڑا، ٹوپی میڑی صابن تھوڑا، بے بے کے تو دھو فقیرہ اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو فقیرہ. اور آخری جملہ اور میری گفتگو مکمل. اس ساری بحث کا رزلٹ اگر رومی کشمیر سے پوچھا، میاں محمد بخش کھڑی والے سے پوچھا جائے تو اس نے اپنے رنگ میں حد کر دی. فرماتے لوگوں آج ہی ہے نیچا ہونا کتنا ضروری ہے. جو خود کو جتنا نیچا کرتا ہے اللہ اسے اتنا اونچا کرتا ہے. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اچے اچا نام دھرایا. ہمارے علاقے میں حکا ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہوگا یقیناً. اس پر جس سے آگ رکھتے ہیں نا، وہ دو پتریاں ہوتی ہیں لوہے کی سادہ سی، لیکن اس کا نام ہے اچا. تو میاں صاحب کا یہی تو کمال ہے، تھوڑے لفظوں میں بات بڑی کر جاتے ہیں. فرمایا اچے اچا نام دھرایا. وہ حقیقت میں اچا نہیں، صرف نام کا اچا ہے بیچارہ.
ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੀ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ रो मोहम्मद तत्ती वाना लगी। हजरत शाह अब्दुल हक गोलड़वी की सिरत, सारा किरदार, इतने बड़े बाप का बेटा, इतने बड़े दादे का पोता, इतने बड़े खानदान से, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा परहेजगार, लेकिन अपनी सारी जिंदगी से सबक तुम्हें यही दे के गए हैं कि उच्चे उच्चा नाम धराया मुंह रखिया विच अग्गी। और जितने संगी बेली आए बैठे हो, ये हजरत शाह जी का पैगाम है, नीवा होके रो मोहम्मद तत्ती वाना। अल्लाह करीम हमें इस सबक पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आजिज़ी ही वो कमाल का काम है जो बंदे को बुलंद कर देती है, अरफा कर देती है, आला कर देती है। अल्लाह करीम साहिबान तसव्वुफ की इस बारगाह से ये सूफी इज़्म हमें नसीब फरमाए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। या गौसिया। हज़रत अल्लामा पीर सैयद शम्सुर रहमान जब हुज्जाजे किराम मक्का से अरफात दो सफेद चादरें डालकर अरफात के मैदान की तरफ जा रहे थे, ये गोरला की सरजमीन थी। एक आशिक दो सफेद चादरें बांधकर रब के दीदार के लिए जा रहा था। वो दीदार था, वो लम्हा था 9 ज़िलहज्जा वहां। और कोई कह सकता है कि तस्लीम साबरी उस दिन पाकिस्तान में तो 8 ज़िलहज थी, तो चलो 8 ही सही। 8 ज़िलहज वो है कि जिस दिन कुर्बानी